الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. یہ خضوع اور استسلام کا نام ہے. اس کو کہتے ہیں سرنڈر ہو جانا، کسی کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا کہ اب ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی. اس کا نام اسلام. اسلام میں خودرائی نہیں، جو کہا جائے وہ کرنا. اور جب یہ صفت پیدا ہوتی ہے، صحیح معنوں میں پیدا ہوتی ہے، تو آدمی مکمل مسلمان کہلاتا ہے. اور اس میں جتنی کمی ہوتی ہے اتنا ہی اسلام میں نقص ہوتا ہے. اگر کوئی مکمل اسلام اختیار کرتا ہے تو اس کو ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اور یہ دھیان پیدا ہو جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں اصلاً عربی زبان میں اپنے لیے ڈھال تیار کر لیں، بچاؤ کے لیے ڈھال تیار کر لیں. ظاہر ہے کہ یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے. اگر آدمی اس کو مضبوط رکھے گا، اس کو پھاڑے گا نہیں، توڑے گا نہیں، تو جہنم سے بچنا اس کے لیے آسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتا ہے، میں نے بیان آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حقیقت میں یہی بات ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے. اب یہاں پر گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ مکمل اسلام ہوگا تو دنیا کی زندگی بھی ایک کامیاب زندگی ہوگی. ایسی کامیاب زندگی کہ آدمی خود بھی راحت اور ایک حلاوت محسوس کرے گا، اور دوسروں کو بھی احساس ہوگا کہ اس کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہے، اس میں کچھ امتیاز ہے جو عام لوگوں میں نظر نہیں آتا. یہ تقوی کی زندگی کا نتیجہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تقوی ڈھال کو کہتے ہیں. ہمیشہ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے
यानी कोई काम आदमी ऐसा ना करे जिससे अल्लाह नाराज। और ये कब होगा? जब आदमी के अंदर उसका ध्यान पैदा, उसका ख्याल पैदा कि हम जो कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कामों से अल्लाह नाराज हो। जब ये मुस्तकिल ध्यान पैदा हो जाता है तो तक़वे की ज़िंदगी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। और जाहिर है कि ये ध्यान जो है ये पूरी ज़िंदगी के लिए, यही फ़र्क है इस्लाम में और दूसरे मज़ाहिब में। दूसरे मज़ाहिब में पूरी ज़िंदगी का मुकम्मल कोई दस्तूर नहीं, कुछ उनके अक़ायद हैं जिसको आप अक़ायद अगर कह सकें तो कहें। हमारे यहाँ जो अक़ीदे का मफ़हूम है वो ज़रा मुख्तलिफ है। उनके यहाँ जो ख़ास तसव्वुरात हैं, आप तसव्वुरात कह लीजिए, आस्था, इसको आस्था भी कहते हैं कि बस हमें मानना है। कुछ चीज़ें उनके यहाँ हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको मानते हैं वो, और उसके अलावा चंद रस्में हैं जिसको करते हैं। तो इबादत का वो ख़ास तसव्वुर अल्लाह की बंदगी का तो और दूसरे मज़ाहिब में नहीं। वो मुख्तलिफ देवताओं को, देवियों को खुश करने के लिए चंद रस्में करते हैं, और वो कसरत जो देवी देवताओं की हुई है, इस कसरत में अल्लाह तबारक व तआला जो कि सबसे बड़ी ताकत रखने वाला है, जिसको वो भी परमेश्वर कहते हैं या और कोई नाम लेते हैं, गॉड कहते हो या जो भी कहते हैं। हमें तो कहा गया कि हम अल्लाह के जो पाक नाम कुरान मजीद में हैं उन नामों से पुकारें। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माई। अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों से पुकारो। और वो लोग जो उसके नामों में हेर फेर करते हैं उनके चक्कर में ना पड़ो। हेर फेर क्या है? यह ख़ास तसव्वुर है उनके। तो मैं आज ये कर रहा था कि देवियों और देवताओं की कसरत ने वो खुदाए वहदहू ला शरीक का जो यकीन और एक तसव्वुर था, ऐसा मध्यम कर दिया है कि वो अपनी जो इबादतें करते हैं, रस्में हैं उनकी, उन रस्मों में वो वहाँ तक तसव्वुर बड़ी मुश्किल से जाता है। वहाँ तक तसव्वुर बड़ी मुश्किल से जाता है। उनका क्या है, फलां देवता खुश हो जाएं, फलां देवी खुश हो जाएं, फलां भगवान खुश हो जाएं, यहाँ तक कि फलां जानवर जिसको उन्होंने अपना खुदा बना लिया वो खुश हो जाए। अजीब गरीब तसव्वुर। बल्कि खुद हमारे बिरादान वतन में बाद लोगों ने बात दिखती है। अब तो हालत ये हो गई है कि उन्होंने सबको खुदा बना दिया, सबको भगवान बना दिया। और आदमी भगवान की पैरवी नहीं कर सकता, वो तो एक अलग ताकत, हमारे पास वो ताकत है नहीं। पैरवी तो आदमी जो कर सकता है वो अपने जैसे इंसान की कर सकता है। तो उनके यहाँ जो तसव्वुरात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ। और नतीजा उसका ये है कि जो ज़िंदगी उनकी है वो ऐसी खोखली हो गई है और ऐसी वो रूगर्दानी के साथ जो एक हैरानी पैदा हो गई है, वो अजीब किस्म की है। आलम तहय्युर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। कुरान मजीद में उसके लिए यामहून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हाथ पाँव मारते रहते हैं इधर उधर, उनको अपने सिरे का पता नहीं। तो बहुत फ़र्क है। मैं आज कह रहा था कि उस इस्लाम में हमें जो निज़ाम ज़िंदगी दिया गया है, उसमें ख़ास तौर से जो इबादत का तसव्वुर है, वो तसव्वुर आपको दूसरी जगह उस तरह नहीं मिलेगा, रस्मों की शक्ल में मिलेगा। इस्लाम में जो हमें बंदगी का निज़ाम दिया गया है वो खुदाए वहदहू ला शरीक के साथ बराह रास्त मरबूत, कोई वास्ता नहीं है बंदगी। हमें नमाज पढ़नी है, हम अल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अब कोई कहे कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हैं, बैतुल्लाह की तरफ रुख हम करते हैं अल्लाह के हुक्म से। हम बैतुल्लाह को अपना मस्जिद नहीं समझते, उस इमारत को अपने लिए हम खुदा नहीं समझते, ना खुदा के साथ शरीक समझते हैं, ना मुतसर्रिफ समझते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। हम अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद को चूम रहे हैं और फरमा रहे हैं, इन्नका हजरुन, तुम तो पत्थर हो,
نہ تمہارے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چومتے نہ دیکھا ہوتا ہم کبھی نہ چومتے۔ پتھر میں کوئی خوبی نہیں، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ کس چیز کی خصوصیت؟ کہ وہ کوئی فائدہ پہنچا دے، کسی نقصان کو روک دے۔ تصور نہیں، اگر کوئی یہ تصور کر کے چومتا ہے تو شرک کرتا۔ ہم اللہ کے نبی کی اتباع میں حجر اسود کو چومتے ہیں، تو اللہ کی بندگی میں ہمارے لیے کوئی واسطہ نہیں، براہ راست بندگی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا دھیان کر کے پڑھتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے دھیان کے علاوہ پھر ہمیں کسی چیز کا دھیان نہ آئے، کتنی بڑی شخصیت ہو، کچھ بھی ہو، کتنا بڑا عمل ہو، حکم تو یہ ہے کہ بس اللہ کا دھیان رہے کہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ اصل نماز ہے، اللہ کی بندگی۔ تو اسلام میں جو ہمیں ایک نظام زندگی دیا گیا ہے اس میں اللہ کی بندگی، اور وہ بندگی ہر جگہ ہے۔ ایک تو وہ چیز، وہ مظاہر ہیں بندگی کے جن کو دنیا بندگی سمجھتی ہے، عبادت سمجھتی ہے، لیکن اسلام نے جو ہمیں طریقہ زندگی دیا ہے اسے پوری زندگی کو بندگی بنایا، یہ کہیں نہیں، اس کا کہیں تصور نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رسمیں ہیں، طرح طرح کی رسمیں ہیں، تو رسمیں انجام دے لیتے ہیں، کام پورا ہو گیا۔ بندگی کا وہ تصور جو اسلام دیتا ہے اس کا کوئی تصور وہاں آپ کو نظر نہیں ہے۔ اور بندگی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یعنی وہ کام جو ظاہری طور پر عبادت میں شمار نہیں ہوتے، ہماری اپنی ضروریات سے متعلق ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، کھلانا ہے، ملنا ہے، جلنا ہے، کاروبار کرنا ہے، یہ جتنی چیزیں ہماری ضروریات کی ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، شادی بیاہ کے اور طریقے ہیں، سب کچھ ہے اس میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں، جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو یہی بندگی۔ شادی ہماری ضرورت ہے لیکن بندگی، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے لیکن جب حلال کمائی کا اہتمام کر کے ہم کھائیں گے اور سنت کے مطابق کھائیں گے، اس لیے کھائیں گے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ مزے کے لیے نہیں کھاتا، کھا سکتا ہے، اللہ نے ایک یہ احسان فرمایا کہ ہمیں زبان دی، جسم کے اندر ایک اللہ نے مزہ رکھا ہے، اللہ کا شکر کرے آدمی نعمتیں کھائے تو یہ بھی ایک اللہ کا شکر بھی بندگی کا ذریعہ ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس جسم کی حفاظت کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے، ہم کو حکم دیا گیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھی چیزیں، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ حلال کمائی کا اثر پڑتا ہے پوری زندگی پر، اگر حلال کمائی ہے تو عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہماری جو کمائی ہے وہ حلال نہیں حرام ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو کی توفیق سلب ہو جائے، برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اور عام طور پر آپ دیکھیے اس وقت برائیاں پھیل رہی ہیں، اس میں بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری جو کمائی ہے عام طور پر وہ حلال نظر نہیں آتی۔ بات آتی ہے کہ سود کے جواز کے فتوے دیے جا رہے ہیں، یعنی اس کی مختلف شکلیں ہیں، کہا جاتا ہے نہیں سود نہیں ہے، ٹھیک ہے لے لو۔ رشوت کو رشوت مت کہو، رشوت کو نذرانہ کہو، کہا جا رہا ہے رشوت کہاں ہے، نذرانہ ہے۔ ایسی چیزیں جن کے بارے میں کھل کر کہہ دیا گیا کہ وہ جہنم میں پہنچانے والی ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں۔ اب اس کے بعد آدمی حرام کھا رہا، اب حرام کھائے گا تو عمل صالح کی توفیق ہوگی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو دوستو، ہمیں جو اللہ نے ایک نظام زندگی دیا ہے، یہ پورا نظام ایک دوسرے سے جڑا ہوا، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، یا یہ اگر ہم تصور کر لیں کہ بس یہ چند چیزیں ہم نے کر لی ٹھیک ہے باقی تو ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں۔ یہی فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں۔ اسلام میں گویا کہ ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑی ہوئی، اگر حرام کھائیں گے تو عمل صالح کی توفیق سلب ہو جائے گی، نمازوں کی کیفیت ختم ہو جائے گی، حلال کھائیں گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی اور نمازوں میں کیفیت پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں بزرگوں کھانا کھاؤ، اب آج کل تو حال جو بزرگ سمجھے جاتے ہیں، جو ہوں گے اللہ کے خاص اور نیک بندے، یقیناً ہیں
اور رہیں گے قیامت تک. لیکن اب تو وہ بھی دھندا بن گیا. وہاں بھی پیسہ آئے، کہاں سے آئے، جہاں سے آئے، حلال ہو حرام ہو مشتبہ ہو، پیسہ آئے. یہ صورتحال تو اب دینداروں میں پیدا ہو گئی ہے، ہمارے دینی کاموں میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان کاموں کے بھی کوئی بہتر نتائج ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہ پوری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تقویٰ جب ہی ہوگا کہ جب ہم پوری زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا ملنا، ہمارا جلنا، ہمارا کاروبار کرنا، وراثت کی تقسیم، نکاح کرنا، شادی کرنا، خدا نخواستہ نہیں نپتی طلاق کی جو شکلیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں اس کے مطابق طلاق دینا. یہ ساری مصیبت کیوں آتی ہے؟ حکومت ہمارے پیچھے لگ گئی. کیوں لگ گئی؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جب شریعت کا نظام چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دائرے تنگ کر دیے. میں اکثر ہی سناتا ہوں، مولانا محمد سجاد بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہیں ہمارے شریعہ بہار اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے، پورا ایک نظام ہے، وہ عجیب و غریب بات کہتے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جو دائرہ اختیار دیا ہے عمل کرنے کا، اگر تم نے اس دائرے کا استعمال نہیں کیا تو دائرہ تنگ ہو جائے گا. تو دائرہ تنگ ہو جائے گا. آج تم شادی کر سکتے ہو شریعت کے مطابق، اگر تم نے شریعت کے مطابق شادیاں نہیں کی، کل وہ دن نہ آ جائے کہ تم اگر کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو. وہ کہتے تھے آج تم مسجدیں نہیں جاتے، مسجدوں میں نہیں جاتے نماز پڑھنے، نماز اذانوں کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اللہ وہ دن نہ لائے کہ مسجدوں پہ پابندی لگ جائے، اذانوں پہ پابندی لگ جائے. اگر اس دائرے کو تم استعمال نہیں کرو گے جو اللہ نے تمہیں آج دیا ہے، تمہیں اختیار کا دائرہ، تو اللہ تعالیٰ کل وہ دائرہ تنگ کر دے گا. آج ہمارے سامنے وہ سارے حالات. میرے دوستوں، اب بھی اگر ہمارے اندر سمجھ پیدا ہو جائے تو غنیمت. اب بھی کتنے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. کیا کوئی آپ کو مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے؟ آثار ظاہر ہو رہے ہیں، آثار ظاہر ہو رہے ہیں. بعض علاقوں میں صورتحال پیش آ رہی ہے کہ مسجدوں میں تنگ کیا جانے لگا، مسجدوں میں جانا بعض مرتبہ پریشانی کا ذریعہ بنایا جانے لگا، اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جانے لگی، مسجد میں جانے والوں کے ساتھ بدسلوکی کی جانے لگی. یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی وہ دائرہ کھلا ہوا، وہ دائرہ ابھی وسیع ہے، ابھی وہ راستہ بند نہیں ہے. تو بھائیوں، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں موقع دے رہا ہے دین پر عمل کرنے کا، ہم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اگر خدا نخواستہ ہم نے موقع ہاتھ سے جانے دیا تو یاد رکھیے پھر ہم دوبارہ اس راستے پر نہیں چل سکتے. اور آپ سب جانتے ہیں، کہا جاتا ہے بھئی جنگل میں راستے ہوتے ہیں نا، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، دیہاتوں میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اگر مہینے 2 مہینے کیا اور یا زیادہ سال بھر اس راستے پر کوئی نہ چلے پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو معلوم ہوگا یہ راستہ تھا ہی نہیں. اور ہو سکتا ہے کوئی قبضہ کر لے اور کوئی چلنا بھی چاہے تو اس سے کہا جائے نہیں کہاں جا رہے ہو، یہاں راستہ تھوڑی نہیں. ارے بھائی یہاں تو لوگ چلا کرتے ہوں گے کبھی، اب کون چلتا ہے؟ اب تو میرا گھر بن گیا یہاں، اب یہ کھیت ہے میرا. جب اس راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور وہ تسلسل قائم نہیں رہے گا تو آہستہ آہستہ وہ راستے کیا ہوں گے؟ مسدود ہو جائیں گے. یہی مسئلہ ہے دین کا. اللہ نے ہمارے لیے دین کے راستے اصلاً آسان فرمائے، شاہراہ کھول دیے، چلو جنت کی طرف جا رہا ہے راستہ. لیکن خدا نخواستہ اگر ہمیں ان راستوں پر چلنے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے کہ راستے بند ہیں. ہم پھر چلنا چاہیں گے تو شاید ہمارے لیے چلنا دشوار ہو جائے گا. اور وہ چیزیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ایمان والوں کو اللہ توفیق دے کہ جو عمل وہ دین پر کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے دکھائیں، اللہ کو دکھائیں، اللہ کے بندوں کو بھی دکھائیں کہ ہم دین پر عمل کریں. اگر خدا نخواستہ انہوں نے دین پر عمل کو چھوڑا تو آج تو کر سکتے ہیں، کل وہ کر نہ سکیں گے، اگر چاہیں گے تو بھی راستے بند ہو جائیں گے. تو بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرماتا ہے کہ یہ ایک زندگی کا پورا نظام، ایک ڈھانچہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور آپ نے سب کر کے دکھایا ہے. اسی لیے کہا گیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے، وہ نمونہ موجود ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک شاہراہ عمل ہے، اس کے مطابق کوئی اگر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں آپ سے کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرا راستہ اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا چہیتا بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ معمولی بات ہے یہ، اگر اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے، اسے محبت کرے، پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ ساری دنیا اسی کی، اللہ کے قبضے میں دنیا کے سارے خزانے، ساری طاقتیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، مجبور ہے، معاذ اللہ، دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے کہ دنیا کیا ہے، ایک نقطے کی طرح ہے کہ ایک جھاڑو تو بڑی چیز ہے، تنکا کافی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے۔ ہمیں یاد آیا حرم شریف سے ہم لوگ بہت اوپر تھے، بتائیں 10-11 منزل ہوگی، حضرت بھی تھے اپنا اور آگے صاحب، نیچے دیکھ رہے تھے تو واقعی لگ رہا چیونٹیاں چل رہی ہیں، انسان نہیں لگ رہا تھی، چیونٹیاں لگ رہی۔ حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، دیکھو نا اتنے ہم لوگ صرف 11 منزل اوپر ہیں، نیچے والے چیونٹیوں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ اب غور کرو کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کیا قیمت، ایک یہاں سے لگ رہا ہے کہ ایک جھاڑو یہاں سے ماریں گے تو صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے، جو چاہے کرے، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اور بار بار قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کافر دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، چکر میں نہ پڑو تم، یہ تو ان کے لیے اللہ نے طے کر دی ہے، دنیا ان کو ملے گی۔ اللہ ان کی پکڑ جو کرے گا وہ کل مرنے کے بعد قیامت میں کرے گا۔ 50 نہیں 100 آیتوں میں یہ بات کہی گئی، فَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، جو کر رہے ہیں کھیلنے دیجیے، اپنے کھیل میں لگے رہنے دیجیے، بعد میں جب ان کی پکڑ ہوگی، پکڑ کب ہوگی؟ مرنے کے بعد ہوگی۔ اور یہاں اللہ جب چاہے گا یہاں بھی پکڑ کر لیتا ہے۔ ایسے واقعات انبیاء علیہ السلام کے، ان کے قوموں کے قرآن مجید میں بھرے پڑے کہ بات نہیں مانی انہوں نے، کفر میں اور شرک میں حد سے تجاوز کیا، سرکشی کی، طغیان پایا گیا، ظلم کی حدوں کو انہوں نے پار کر لیا۔ اللہ نے کہیں طوفان بھیجا، اللہ نے کہیں کڑک بھیجی، اللہ نے کہیں زلزلہ بھیجا، اللہ نے کہیں بستی الٹ دی۔ یہ سارے عذاب ہیں جو اللہ نے بھیجے اس دنیا میں، لیکن اللہ کی جو فیصلہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی عمومی عذاب کوئی دنیا پر نہیں آیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی علاقے پر اللہ کوئی عذاب بھیج دے، اور عذاب کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی 2 نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ عذاب ہے جو واقعتاً عذاب، اس کو عذاب مہین کہا گیا، اس کو عذاب علیم کہا گیا، کہ وہ انتہائی ذلت آمیز عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور ایک عذاب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بشکل رحمت بھیجتا ہے، اس پر اپنے ایمان والے بندوں، ظاہری طور پر لگتا ہے کہ پیسے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہا ہے ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم کون سا رخ اختیار کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کو کدھر جانا چاہیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے جو اصل عذاب ہے دنیا کی مشقتوں میں ڈالتے ہیں، عذاب میں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں، توبہ کریں، اس کی ڈالتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ تقوی کو ہم نے کس حد تک اختیار کیا، ہماری زندگی میں کہاں کہاں کھوٹ ہے، کہاں کہاں ملاوٹ ہے، کہاں کہاں ناہمواری ہے، کہاں کہاں خدا کی فرما برداری نہیں ہے، نافرمانی ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ ظاہر ہے جب یہ زندگی ہوگی تو اللہ سے کہاں سے مدد کی امید لگائی جا سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شان امتیازی عطا فرمائے گا وہ کب دے گا؟ کہ تقوی کی زندگی ہو، احتیاط کی زندگی ہوگی، ایمان کی زندگی ہوگی، ایمان کے تقاضوں کا فہم ہوگا، اس پر چلنے کا عزم ہوگا اور زندگی اس کے مطابق گزرے گی۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی اللہ کا لحاظ کرے، اس کا دھیان کرے، کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اب یہ نہیں کہ اب شادی کا موقع آیا تو کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا سا کہیں تو ہمیں آزادی دو، کرنے دو، اپنی بھڑاس نکال لینے دو۔
ایک ہی تو لڑکی ہے, ایک ہی لڑکا ہے, اب تو ڈی جے بھی ہوگا, پرانا بھی ہوگا, کیا کیا ہو رہا. ابھی رمضان میں سنا ایک صاحب کے یہاں ایک تو کیا تھا, برتھ ڈے خود ایک مصیبت ہے, عیسائیوں کی نقل ہے, اور پھر اس میں ڈی جے بج رہا ہے رمضان میں. اور معلوم یہ ہوا کہنے لگے صبح تو ہم نے قرآن خوانی کر لی ہے, اب ڈی جے کی محفل چل رہی ہے. کہ دین کو لوگوں نے بالکل ویسے ہی سمجھ لیا ہے جیسے ہمارے یہاں کے برادران وطن ہیں. وَكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. جو اہل شرک و کفر جو زمانہ جاہلیت میں تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ان کی نماز کیا ہے, بیت اللہ کے پاس آ کر نماز کیا پڑھتے ہیں وہ, اللہ مکاؤں و توضیہ, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, تو یہی ان کی عبادت. یہ ڈی جے کیا ہے, وہی تو ہے نا, اس کے علاوہ کیا ہے, چیخنا چلانا ہنگامہ مچانا وہ عبادت ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی ہو گئی تو اب ڈی جے پاک ہو گئے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس طرح ہم نے دین کو مسخ کر دیا, اور جب ہم نے دین کو مسخ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم کو مسخ کر رہا. آج ہماری حالت تباہ ہے. آج مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں مختلف ملکوں میں, اور اس ملک میں آج ان حالات سے دو چار ہیں. میرے دوستو, سچی بات یہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں اور دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے, اور یہ ساری جو خرافات ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے. ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے, پوری زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ تقوی کی زندگی, اسی کا نام ہے یہ زندگی. اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں شان امتیازی عطا کرے. اور شان امتیازی اللہ نے دی ہے. وہ تاریخ میں واقعات موجود ہیں, انفرادی واقعات بھی ہیں اور اجتماعی واقعات بھی ہیں. ابھی واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا, اسی جگہ کے رہنے والے, اسی مسجد میں اللہ نے ان کو توفیق دی, پوری جماعت انہوں نے تیار کی اور اصلاح و تجدید کے اتنا بڑا کام پورے ملک میں نہیں دنیا میں کیا, جس کے نتیجے میں اللہ نے دین کی آبیاری فرمائی. ان کا قصہ ہے, پوری جماعت کے ساتھ جب پشاور تشریف لے گئے جہاد کے لیے, اور سال ڈیڑھ سال کا عرصہ گزرا, تو ایک دن وہاں کسی پشاوری نوجوان نے ایک مجاہد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہے. کیا پوچھیے؟ پوچھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہندوستان سے آئے ہیں ان کو دور کا نظر نہیں آتا کیا؟ تو کہنے کا عجیب بات آپ پوچھ رہے ہیں, ہمیں سب نظر آتا ہے. الحمدللہ, ان کا ہمیں دور کا ہم نظر آتا ہے, دور کا ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو عجیب بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ آپ لوگ ہندوستان سے آئے ہیں, نوجوان ہیں اور بیویوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, اور یہاں پشاور میں بڑی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے پوری مدت میں نہیں دیکھا کسی ایک ہو, دو ہو, 10 ہو, پوری جماعت میں کسی نے کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دی. یہ ہے شان امتیازی. محسوس کیا گیا, اس کو محسوس کیا گیا کہ آخر یہ کیا بات ہے, ایک الگ سی زندگی نظر آ رہی. جو واقعات ہیں اس کے تاریخ میں متعدد واقعات. میرے دوستو, یہ زندگی اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو لوگ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں. لوگ آج پیاسے ہیں, ان کو اچھی زندگی چاہیے, ایک اعلیٰ درجے کے ان کو قدریں چاہیے جو دنیا میں پامال ہو چکی. آج دنیا میں تو جانوروں کا راج ہے, جانوروں کی زندگی ہے, کوئی محفوظ نہیں. سچی بات یہ ہے, کوئی محفوظ نہیں. ہر طاقتور کمزور کو پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے. طاقتور ملک ہیں تو کمزور ملکوں کو پریشان کر رہے ہیں, طاقتور لوگ ہیں تو کمزور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. یہ ایک عام رواج ہے ساری دنیا. لوگ چاہتے ہیں کوئی تو نمونہ ملے, کوئی تو ایسا سماج ملے جو ہمارے لیے ایک طرح سے جنت نشان ثابت. اب وہ سماج ہمارے اور آپ کے پاس ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو فراموش کر دیا. ہمارے اخلاق آپ دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے اخلاق کا. ہم اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کو میں کیا کہوں, پڑوسیوں کو تو آپ چھوڑ دیجیے, ہم کیا سلوک کریں. آج حالت یہ ہے کہ بیٹا باپ کا دشمن, چچا کا دشمن تو ہوتا ہی ہے. وراثت میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں, چچا بھتیجے کا دشمن اور بھتیجا چچا کا دشمن, وراثت میں حصہ نہیں دے رہا. ایک مثال ہے یہ, اور عجیب مزاج ہے یہ مسلمانوں کا, عجیب مزاج ہے. ایک بیچارہ بھائی ہے وہ رکشہ چلا رہا ہے, اور ایک بھائی ہے جس کی 7 منزلہ عمارت کھڑی ہے, لاکھوں کما رہا ہے. ہم کہتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, لیکن اس کو اپنے بھائی کی فکر نہیں ہوتی.
حالانکہ قرآن حدیث میں کہا گیا کہ اگر وہ زکوٰۃ بھی اپنی مستحق بھائی کو دے دیتا تو اس کو دوہرا ثواب ملتا، ایک ثواب صدقے کا ملتا، زکوٰۃ کا ملتا، اور ایک ثواب اس کو صلہ رحمی کا ملتا۔ بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، چچا کو دی جا سکتی ہے، اوپر والے اور نیچے والے ان کو نہیں دی جا سکتی، بیٹوں کو نہیں دے سکتا، ماں باپ کو نہیں دے سکتا، دادا دادی نانا نانی پڑھنے واسے پوتے نواسے ان کو نہیں دے سکتا، اوپر والوں کو نہیں، نیچے والوں کو نہیں، دائیں بائیں جہاں ہوئے ان کو دے سکتا۔ لیکن عجیب مزاج سب کو دیں گے دنیا میں، بھائی کو نہیں دیں گے، بھائی تو جھگڑا ہے بھائی سے۔ کبھی کوئی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچ گئی اس کو لیے بیٹھے ہیں، اگر اللہ نے تمہاری ان چھوٹی چھوٹی بدعنائیوں کو پکڑ لیا اور کل وہاں قیامت سے پکڑ لیا اور اس کے نتیجے میں سزا ملی، کیا ہوگا؟ ہم یہاں نہیں چھوڑیں گے، اللہ وہاں نہیں چھوڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص لایا گیا اور کہا گیا اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو کچھ تو ہوگا۔ اللہ رحمت چاہتا تھا، فرشتوں نے کہا ہاں ایک چیز تھی، غریبوں کو دیتا تھا، اگر زیادہ غریب ہوتے تھے کہتا چھوڑو جانے دو، قرض اب کیا ادا کرو گے تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، چھوڑو جاؤ۔ امیروں کو دیتا تھا تو آ کر کہتے رہے میاں 2 مہینے کی مہلت دے دو، 4 مہینے کی، ٹھیک کوئی بات نہیں، 4 مہینے نہیں 6 مہینے دے دینا۔ اللہ فرمائیں گے ہمارے بندوں کے ساتھ یہ ڈھیل دیتا تھا اور ان کو مہلت دیتا تھا اور معاف کرتا تھا، تو کیا آج اس کو ہم معاف نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اخلاق کی بلندی کے فائدے آپ دیکھیے آخرت میں کیا کیا ہوں گے۔ تو بھائیو یہ ہے اصل زندگی۔ انشاءاللہ اگر ہم اس پوری زندگی کو سمجھ لیں، سیکھ لیں اور اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق بنا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شان امتیازی ضرور عطا کرے گا۔ ساری دنیا میں آپ کا غلغلہ ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ صاف کہتا ہے ایمان کو صحیح طریقے پر درس کے دیکھو، سچا ایمان دل میں اتار کر دیکھو، اس کے تقاضوں پر چل کر دیکھو، دنیا میں تم سے اونچا کوئی ڈر نہیں۔ ساری دنیا میں تم ہی اونچے نظر آؤ گے، طاقت والے نظر آؤ گے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کر کے دکھایا۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ مکہ مکرمہ میں نہ علم تھا، نہ دولت تھی، نہ حکومت تھی، نہ طاقت تھی، نہ قلم تھا، کچھ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں اگر قلم تلاش کیے جاتے تو 4-5 قلم ملنا مشکل تھے، کچھ نہیں تھا وہاں۔ لیکن وہی اونٹوں کے چرانے والوں کے اندر جب اللہ نے وہ ایمان عطا کیا، اخلاق کی وہ بلندی عطا کی، تو قیصر روم اور فارس اور ایران اور یہ کسرا قیصر یہ سب کے سب ڈھیر ہو کے رہ گئے۔ بڑی بڑی طاقتیں ایسی ڈھیر ہو گئی، لگتا تھا ان کے پاس کچھ ہے ہی۔ بھربھرا محل ہوتا ہے، بھربھرا محل ہوتا ہے، اسی طرح سارے محل ڈھیر ہو کے رہ گئے۔ کیا تھا وہ؟ صحابہ کا ایمان تھا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، ان کا کیا حال تھا؟ کیا جانے کافور کیا ہے، کافور کو دیکھا سمجھے کہ نمک ہے۔ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ ایمان، یہ ان کے اخلاق کی بلندی، دسیوں واقعات ہیں جن کو اس وقت عرض کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن دوستوں اور بھائی اگر ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم یہی زندگی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور جو کچھ بھی ہمیں حالات کی ناہمواریاں نظر آتی ہیں اور مسلمان پریشانیوں میں ہیں، ملکوں میں بھی، اور جہاں ان کی حکومتیں نہیں ہیں وہاں تو خیر ظاہر ہے وہاں بھی پریشانیاں ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے ایمان کو چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑا۔ ہم دوبارہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو اختیار کریں گے، اپنی زندگی کو ہم اس کے مطابق بنائیں گے۔ دیکھیے یہ کام کہاں سے ہوگا؟ یہ کام انفرادی زندگی سے سب سے پہلے شروع ہوگا۔ ہم خود اپنے طور پر طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے، اور سنتیں صرف نماز روزے اور طہارت کی طرح نہیں ہیں، سنتیں اخلاق کی ہیں، سنتیں معاملات کی ہیں، سنتیں کاروبار کی ہیں، سنتیں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی ہیں، سنتیں پوری زندگی کی ہیں، جس کو لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ اختیار کریں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں۔ اور اگر خدا نخواستہ جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارا دائرہ اختیار ہے، ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا تو دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حدیث بھی میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جس کو میں لے کر، بس یہی ایمان، اپنی خواہشات اپنی مرضیات سب اللہ کے حکموں کے مطابق۔ اور اللہ کے حکم کیا ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، برتے کر کے دکھائے، اس کے مطابق اگر ہماری زندگی ہوگی تو یہ ہمارے لیے ایمان کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرنا. اے اللہ ہماری جو بھی تمہیں ٹوٹی پھوٹی توفیق ہمیں اعمال ہم نے کیے اور تو نے توفیق دی، اے اللہ ان کو بھی قبول کرنا. اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے صلاح و رحمت کرنا، اس کی قدردانی کی توفیق عطا کرنا. اے اللہ ہم صحیح ایمانی زندگی عطا کرنا، تقوی کی زندگی عطا کرنا جس سے تیری مدد آتی ہے، تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے. اے اللہ وہ زندگی ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرنا. پوری امت اسلامیہ پر اپنا فضل کرنا، حالات کو بہتر فرما، مسائل اور مشکلات کو دور کرنا، ایمان والوں کی حفاظت کرنا. اے اللہ ایمان والوں کی حفاظت کرنا، ان کو عزت عطا کرنا. اے اللہ جو تیرے دشمن ہیں اے اللہ تو ہی ان سے نپٹ دے. اے اللہ تو ہی ان کی طاقتوں کو توڑ دے. اے اللہ تو اہل ایمان کو ہر جگہ سرخرو کرنا، ان کے لیے خیر کے راستوں کو کھول دے. عقیدہ توحید ہمیں عطا کرنا، صحیح عقیدہ رسالت ہمیں عطا کرنا، صحابہ کی محبت ہمیں عطا کرنا، اہل بیت کی محبت ہمیں عطا کرنا. اور ہر طرح جو تیرے خاص بندے ہیں اولیاء اللہ ان کو کہا گیا یا اللہ ان کی محبت ہمیں عطا کرنا، اور اپنی سچی محبت ہمیں دے کر ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا میں باقی رکھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا